پیش خدمت ہے شہرنامہ آواز۔ آج ہم آپ کو قومی آواز.com کے چیف ایڈیٹر کوہنہ مشق صحافی ظفر آغا کا وہ مضمون سنائیں گے جو انہوں نے اپنی ویب سائٹ پر اپلوڈ کیا ہے۔ مضمون کا عنوان ہے MJ اکبر، اللہ جس کو چاہے عزت دے، جس کو چاہے ذلت دے۔ ظفر آغا اپنے کالم میں لکھتے ہیں کہ خاتون صحافیوں نے اکبر پر جس طرح کی جنسی زیادتیوں کے الزامات عائد کیے ہیں، ان سے پتہ چلتا ہے کہ اکبر ہوس پرستی کے مارے تھے۔ انہوں نے سیاست کی تو اصولوں سے پرے اور جنسی بھوک کے شکار ہوئے تو حد سے گزر گئے۔ اللہ کی پناہ، کیا دبدبہ تھا MJ اکبر کا۔ اکبر جو لکھ دیں وہ پتھر کی لکیر، حرف آخر۔ جس سیاستداں کے حق میں اکبر وہ بس پارا، اور اکبر جس کے مخالف وہ مٹی۔ جی ہاں، اکبر ہندوستان کے غالباً واحد صحافی رہے جن کی شہرت محض ہندوستان اور پاکستان ہی تک نہیں محدود تھی، بلکہ اکبر پوری دنیا کے چند مشہور ترین صحافیوں میں سے ایک رہے ہیں۔ پھر یکایک اکبر کو سیاست کا شوق ہوا اور کچھ دن کانگریس میں رہے، پھر واپس میدان صحافت میں آئے اور اپنے جوہر دکھاتے رہے اور آخر مودی کی قیادت میں BJP میں شامل ہو گئے۔ آخر اکبر مودی حکومت میں وزیر بھی ہو گئے۔ صرف صحافی نہیں بلکہ دنیا بھر کے عالمانہ طبقے کو اکبر کے اس فیصلے نے محو حیرت کر دیا۔ جواہر لال نہرو اور راجیو گاندھی جیسے لبرل قائدین کے دلدادہ اکبر گجرات فسادات کے الزام میں گھرے۔ نریندر مودی کو آخر اپنا قائد کیسے بنا بیٹھے، یہ کسی کی سمجھ میں نہیں آیا۔ دنیا بھر میں شور مچ گیا کہ اصولوں اور انصاف کا قلمی ڈھنڈورا پیٹنے والے اکبر موقع پرست ہیں، کیونکہ کسی کو یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ کل تک لبرلزم اور سیکولرزم کے علمبردار MJ اکبر کو سنگھ اور BJP کی فرقہ پرست سیاست میں سوائے موقع پرستی کے اور کیا گن نظر آئے کہ وہ مودی کے ساتھ ہو لیے۔ بہرحال اکبر کے پاس ایسی کون سی چیز تھی کہ جس کی کمی رہی ہو؟ شہرت اللہ نے ان کو جی بھر کے دی۔ کامیابی کا یہ عالم تھا کہ انہوں نے جس اخبار یا میگزین کو چھو دیا وہ آسمان پر پہنچ گئی۔ گھوڑا، گاڑی، مکان، فارم ہاؤس، دنیا کی ہر نعمت سے مالا مال اکبر کو کسی شے کی ضرورت نہیں تھی، لیکن بقول ان کے نقادوں کے ہوس نے اکبر کو مارا۔ جی ہاں، 6-7 خواتین صحافیوں نے اکبر پر جنسی زیادتیوں کے جیسے الزام لگائے ہیں۔ ان میں سے تو کچھ ایسا ہی محسوس ہوتا ہے کہ اکبر کو ہوس نے مارا۔ سیاست کی تو اصولوں سے پرے اور جنسی بھوک کے شکار ہوئے تو حد سے گزر گئے۔ اب یہ عالم ہے اور شور ہے کہ اکبر کو حکومت سے باہر کرو۔ اس کالم کے لکھے جانے تک وہ ہندوستان سے باہر تھے اور ان کا کوئی بیان نہیں آیا تھا، لیکن یہ طے کہ حکومت ان سے باہر کا راستہ ضرور دکھائے گی۔ مسلم عورتوں کے حقوق کی دم بھرنے والی بھارتیہ جنتا پارٹی اکبر کو حکومت سے باہر کرنے میں آناکانی کر رہی ہے۔ لب لباب یہ ہے کہ اکبر کے عروج و زوال کو دیکھ کر قرآن کی وہ آیت یاد آ جاتی ہے جس کے معنی ہیں اللہ جس کو چاہے عزت دے اور جس کو چاہے ذلت دے۔ جی ہاں، اکبر کو اللہ نے عزت دی تو آسمان پر بٹھا دیا، اور جب ذلت دی تو اکبر کے لیے زمین میں بھی دھنسنے کی جگہ نہیں بچی۔ خیر، یہ تو اکبر کا معاملہ ہے، وہ جلد ہی کیفر کردار تک پہنچ جائیں گے، لیکن اکبر اور نانا پاٹیکر جیسے لوگوں پر لگے می ٹو کیمپین نے جنسی ہوس کا جو مسئلہ کھڑا کیا وہ انتہائی سنگین ہے۔ ظفر آغا لکھتے ہیں، دراصل اس کیمپین کی شروعات ٹھیک 1 برس قبل امریکہ میں ہالی ووڈ فلمی دنیا سے شروع ہوئی، جیسے وہاں کی اداکاروں نے ایک مشہور ڈائریکٹر ہاروے وینسٹن پر یہ الزام لگایا کہ اپنی کامیابی کے نشے میں وہ ڈوبا۔ وہ کیسے جوان اداکاروں کے ساتھ اپنی جنسی بھوک کا ناجائز استعمال کرتا تھا۔ اکثر واقعات برسوں پرانے تھے لیکن ان کا شور مچ گیا۔ دنیا بھر میں عورتوں نے اپنا منہ کھولنا شروع کر دیا اور اپنی آپ بیتی سنانا شروع کر دی۔ اس طرح #MeToo یعنی میں بھی اس میں شامل ہوں موومنٹ دنیا بھر میں چل پڑا، اور اب وہی موومنٹ ہندوستان میں اپنا شور برپا کیے ہوئے۔ فلم انڈسٹری، میڈیا، TV، ایڈورٹائزمنٹ ہی کیا، ہر کاروباری شعبے میں اس تحریک کا شور ہے، اور ایک ایک کر کے بڑے بڑے بت گر رہے ہیں۔ اکبر بھی اسی تحریک کے شکار ہوئے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ مرد نے عورت کو ہمیشہ اپنے سے کمتر اور اکثر اپنی جنسی لونڈی سمجھا، لیکن پھر عورتیں اس بے انصافی کے خلاف جدوجہد کر کے مردوں کے شانہ بشانہ کھڑی ہو گئی تھیں۔ ظفر آغا لکھتے ہیں، حد یہ ہے کہ 20ویں اور 21ویں صدی میں عورت زندگی کے ہر شعبے میں مردوں کی طرح کھڑی نظر آئی، لیکن چند افراد نے اس آزادی نسواں کا غلط فائدہ اٹھایا اور اپنے اقتدار اور اعلیٰ عہدے کے زوم میں عورت کا جنسی استحصال شروع کر دیا۔ چونکہ عورت کو نوکری اور ترقی چاہیے تھی، اس وجہ سے اکثر کچھ عورتیں خاموش رہیں اور سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر گھر جا بیٹھیں،
لیکن یہ 21ویں صدی ہے، یہ اسمارٹ فون کا دور ہے، آج کی ہر لڑکی ہر شے کی طرح بدل چکی ہے، اس کو روزگار بھی چاہیے اور عزت بھی۔ اس 21ویں صدی کی عورت گھٹ گھٹ کر جینے کو تیار نہیں۔ می ٹو موومنٹ اس حقیقت کی دلیل ہے، اور وہ چاہے ایم جے اکبر ہوں یا نانا پاٹیکر، آج کی دنیا جنسی بھیڑیوں کی جگہ ختم ہوتی جا رہی ہے۔ عورت اتنی ہی قابل احترام ہے جتنے کہ مرد۔ اس جمہوری دنیا میں دونوں کو بالکل برابر کے اختیار ہیں، ان میں سے کسی کو کسی کا جنسی یا کسی اور قسم کا استحصال کرنے کا حق نہیں ہے۔ یہ اختیار اب محض آئین تک محدود نہیں رہ سکتا، بلکہ اب اس اختیار کو آج کی عورت ہر صورت میں لے کر رہے گی۔ ظفر آغا آگے لکھتے ہیں، اگر کوئی یہ اختیار دینے کے تیار نہیں ہے تو اس کے نتائج اس کو بھگتنا پڑیں گے، وہ ایم جے اکبر ہوں، نانا پاٹیکر ہوں یا کسی کا احتساب ہو، اور عورت کو اس کا حق و انصاف ملے گا۔ حقوق نسواں کی اس جد و جہد میں ہم اس کے ساتھ ہی نہیں بلکہ اس کے ساتھ شانہ باشانہ چلنے کو بھی تیار کھڑے ہیں۔ می ٹو کے پرچم تلے عورت نے جو تحریک شروع کی ہے وہ کامیاب ہوگی، اور یقین ہے کہ روزی کے نام پر عورتوں کے جس جنسی استحصال کا چلن ہو گیا ہے وہ بھی ختم ہوگا۔ شکریہ۔